السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ان کا ترجمہ جانا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم ان کی تفسیر جانیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وہ وقت قابل یاد ہے جب آپ علیہ السلام نے کہ رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں نائب بنانے لگا ہوں۔ اسے سورۃ الحجر آیت نمبر 28 اور سورہ صاد آیت نمبر 71 میں فرمایا کہ انی خالقم بشرا، کہ میں بشر بنانے لگا ہوں۔ پتہ چلا کہ بشر کوئی کم تر یا گھٹیا مخلوق نہیں ہے کہ اللہ کو نائب بنانے کے لیے کوئی اعلیٰ مخلوق نہیں مل سکی۔ بنانے والا وہ خود ہے تو کیا اسے اعلیٰ اور ارفع نہیں بنا سکتا تھا؟ معلوم ہوا کہ بشر باقی مخلوقات سے اعلیٰ اور ارفع مخلوق ہے، اسے گھٹیا جاننے والوں کی ذہانت گھٹیا ہے۔ اسی کے پیش نظر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، فرشتہ بننے سے میں یا رب بے توقیر ہوتا ہوں، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اسے برابر بنا لوں اور اس میں روح پھونک لوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 29، سورہ صاد آیت نمبر 72۔ تو فرشتوں نے اس نئی مخلوق کے بنانے اور پھر اسے نیابت دینے کی حکمت پوچھنے کے لیے جو سوال کیا، وہ بظاہر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اعتراض معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ سب کچھ اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتا جائے گا، فی الحال تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد تمام چیزوں کے نام بماعث استعمالات اور خصوصیات بتائے، جن میں آدم علیہ السلام کی ذریت کے نام اور کمالات بھی شامل تھے۔ تو پھر انہیں فرشتوں پر پیش کر کے دریافت فرمایا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں تو کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور نسل آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی حکمتوں سے ایک حکمت ظاہر کی کہ آدم علیہ السلام باقی مخلوقات پر علمی تفوق رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جس نے زمین پر نیابت کرنی ہے اس کو اس کے متعلق علم تو ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان فرشتوں کے سوال سے تو آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی اولاد پر اعتراض ظاہر ہوتا ہے، تو ذرا انہیں ان کے نام تو بتائے، ان میں کون کون شامل ہیں۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے بتایا کہ فرشتوں تم نے تو ان سب کو مطلق جھگڑالو اور فسادی کہہ دیا ہے، حالانکہ ان میں تو جناب شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہونے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، جن میں شیطان بھی بڑا نیک سیرت بنا شامل تھا، فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ آدم علیہ السلام ہی کو تھا، اور سجدہ عبودیت نہیں تعظیمی سجدہ تھا، جو سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، مگر شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو فرشتوں نے مجموعی طور پر یعنی سب کے سب نے سجدہ کیا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 30، سورہ صاد آیت نمبر 73۔ مگر شیطان نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا، کیونکہ وہ تھا ہی کافروں میں سے۔